السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اما بعد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشکر لی ولوالدیک۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہیں، جو رحمان ہیں، رحیم ہیں، حی القیوم ہیں، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس پورے فنکشن کے آرگنائزرز کو، خاص طور پہ عبدالواسع صاحب کو جو ہائی کورٹ کے لائر ہیں۔ ایک تڑپ لے کے یہ پروگرام کرنے کے بارے میں کئی دنوں سے مجھ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک ہم ایسا پروگرام کریں گے جس میں بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں گے، اور آج کل جو ماحول ہو چکا ہے، بچے پیرنٹس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حقوق الوالدین کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ کئی کیسز ایسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں پیرنٹس سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ تڑپ لے کے یہ پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ اس بات میں اثر دے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ یا رب میری آواز میں وہ زور عطا کر دے، یا رب میری آواز میں وہ زور عطا کر دے جو نکلے میرے دل سے، ہر دل پہ اثر کر دے۔ آمین یا رب، آمین۔ یہ جو محفل سجی ہے، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے دوستو۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، اور میں خوشخبری کی حدیث سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ جب سے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری خواتین مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں، یہ حدیث سن کے آپ لوگ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے۔ جب سے قاری صاحب قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا قاری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ تو کیا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے یہ تمام بندے جنت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے کیا جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، لیکن یہ جنت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے یہ تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن یہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں ان تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بھی دے دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کر دے، آمین۔ تو یہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ میں اپنی ٹاپک کی اور بڑھتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو مضمون ہے آج کا، جو یہ ہے کہ نماز اور پیرنٹس کی اہمیت۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہے نمازوں کی طرف راغب نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کیا ہے، فون میں بزی ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات یہاں سے فون سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ لوگ زیادہ تر موبائلوں میں بچوں کو آن لائن کلاسز کے اس میں کیا ہے، زیادہ فونوں میں بچے بزی ہو چکے ہیں اور نمازوں کی طرف رغبت نہیں ہے۔ فون میں اتنے زیادہ مہو ہو چکے ہیں کہ نماز اذان کب ہو رہی ہے، نماز کب ہو رہی ہے یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اتنے بے پرواہ ہم ہو چکے ہیں دوستو۔ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے، کیا ہے حدیث؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی اس ستون کو مضبوط کریں؟ کیا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں جو تحفہ ملا تھا، تمام لوگوں کو معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل کے بولے کیا تحفہ ملا؟ تو بولے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ 50 نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی امت اتنے نماز نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کم کرا کے آئیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اللہ میری امت اتنے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 45 نماز ہو جاتے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 45 آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرا کے آئیے۔ پھر جاتے ہیں، پھر 5 نماز کم ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ بار بار اللہ کے نبی جا رہے ہیں، نمازیں کم کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نہیں آپ کی امت یہ 5 نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے یہ 5 نمازیں کم کراؤں، انشاءاللہ میری امت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی تو اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے اے نبی اگر آپ کی امت 5 نمازوں کی اگر پابندی کرے گی تو ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، کیسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ 5 نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ یہاں پر آج جمع ہیں، میری مائیں بہنیں جو اسٹوڈنٹس یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میرے بھائی یہاں پر جتنے جمع ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں
لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نماز کے پابند ہو جائیے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دین میں۔ اگر ہم کو پابند ہونا ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ آج ارادہ کریے یہاں بیٹھ کے کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم اسکول میں رہیں، چاہے ہم کالج میں رہیں، چاہے ہم بزنس میں رہیں، جیسا ہی حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، جب بھی یہ آواز آئے گی میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کی مسجدوں کی طرف دوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ۔ کیوں دوڑنا ہے؟ اللہ کی مسجد کی طرف کیوں دوڑنا ہے؟ وقت بہت کم ہے دوستو۔ میں بار بار اشارے کر رہا ہوں، عذابات کے اشارے آ چکے ہیں۔ گلوبلی آپ نظر ڈالیے، دنیا کے اوپر نظر ڈالیے، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں دنیا ختم ہونے کے قریب قریب آ چکی ہے، قیامت کے تقریباً اشارے آ چکے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جیسا قرآن کہتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آج وقت آ چکا ہے اللہ کی مسجدوں کی طرف دوڑنے کا دوستو۔ اگر مسلمانوں کو سرخرو ہونا ہے، اگر اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو کیا ہے؟ نمازوں کی طرف آنا ضروری ہے۔ میں فجر کی نماز سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیے ماحول کووڈ 19 کے بعد، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، کووڈ 19 کے بعد لوگوں کو جاگنے کی عادت ہو چکی ہے۔ لوگ جاگ رہے ہیں رات میں، بہت دیر دیر تک جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر کیا ہے؟ صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں۔ جب والد والدہ بچوں کو اٹھاتے ہیں تو بچے کیا ہے؟ نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ دو چیزیں ہو رہے ہیں، ایک تو والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، دوسری نمازوں سے دوری ہو رہی ہے، کیونکہ رات کا جاگا ہوا ہے، اس لیے تھکا ہوا ہے نوجوان، اٹھنا نہیں چاہتا۔ پہلے تو میں تمام لوگوں کو ایز اے باڈی بلڈر آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا، یہ رات کے جو جگنے کا جو مشغلہ بن چکا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عشاء کے فوری بعد گھر جانا ہے اور سو جانا ہے۔ عشاء کے بعد زیادہ فالتو بات گفتگو کرنا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور ہم لوگ جاگ رہے ہیں، دعوتیں تو ہو رہی ہے، دعوت بھی ہوتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا جلدی دعوت میں جا کے آ کے سو جائیے، کیونکہ رات کا جاگنا بہت مضر ہے صحت کے لیے۔ 10 بجے سے لے کے 3:30 کا جو وقت ہے، وہ وقت میں ہمارے سسٹم کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے سسٹم کو ریسٹ دیں گے تو دوسرا سسٹم اندر کام کرتا ہے۔ ہم اگر جاگتے ہوئے رہیں تو وہ سسٹم کام نہیں کرتا۔ ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، ہمارے مسلز گروتھ ہوتے ہیں، ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ مائنڈ تک جاتا ہے، تو ہمارا دماغ شارپ ہوتا ہے۔ اس وقت تک اگر ہم جاگتے ہوئے اگر جاگیں گے اور اس وقت اگر نہیں سوئیں گے تو ہمارا سسٹم کام نہیں کرے گا۔ آج کل جو بیماریاں آ چکی ہے، اوبیسٹی ہے، شوگر کی بیماری ہے، ڈیمنشیا ہو رہا ہے، اور کئی طرح کے بیماریاں آ چکے ہیں۔ ینگ بچہ ہے، جب بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں تو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ ینگ بچہ ہے، شوگر آ چکی ہے۔ ینگ بچہ ہے، کھانے میں پرہیز نہیں چل رہا، جو دل میں آیا کھائے، ڈائجسٹو سسٹم پورا خراب ہے، اوبیز ہو رہے ہیں، کئی بچے موٹے ہو رہے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے آج ڈیسائیڈ کریے۔ اور اب جتنے اسکول کے بچے ہیں، ہم بھی چھوٹے رہنے سے ہم کو ایک بات سکھائی گئی۔ کیا بات سکھائی گئی؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، یہ بات چھوٹے رہنے سے سکھائی گئی۔ لیکن قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات کب بتائی؟ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ اور قرآن کا اگر الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سرخرو کبھی نہیں ہو سکتے قرآن کا جو الٹا کرتا ہے۔ اور میں ان نوجوانوں سے، جہاں تک میری بات جاری ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ نائٹ کا جو جاب کر رہے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑے پیسے تو آج مل جائیں گے، لیکن جو سب سے قیمتی چیز صحت ہے، وہ صحت کہاں ملے گی؟ 3 سال 4 سال کوئی انٹرنیٹ پہ آن لائن رات میں کام کر رہا ہے تو اس کی صحت اس کے بعد کپا ہو رہی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جتنا ہو سکے رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دینے والے، رزق کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق ہم دینے والے ہیں۔ تو آج ہم پہلے یہ بیٹھ کے ارادہ کریں گے، رات کو انشاءاللہ جلدی سو جائیں گے، انشاءاللہ سو جائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں پابند بننا ہے دوستو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی شخص، حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت اور ضمانت میں لے رہے ہیں۔ جو فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ گئے تو کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضامن ہو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی میں لے رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ جائیں گے۔ اگر فجر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ضمانت اور امانت سے نکل جائے گا مسلمان۔ آج اگر ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانی، عذاب آ رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا، جب تک ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں آباد نہیں ہوگی تب تک ہم کو مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خطبہ مسجد عبداللہ میں بخار آباد میں تھا، ہم نے دیکھا کہ ساری کی ساری مسجد جمعے کی نماز میں بھر گئی، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوئی، روڈ پہ انتظام نہیں کر سکے تو 25 مصلی وہاں سے چلے گئے اور دوسری مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا پڑا۔ کیا صرف ہم جمعہ کے مسلمان ہیں دوستو؟ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ جیسا ہی رمضان آیا ساری مسجدوں کو آباد کر دیں گے، جیسے ہی رمضان چلا گیا ساری مسجدوں کو ہم غیر آباد کر دیں گے۔ اور کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے آپ نماز میں نہیں دی؟ کہ نہیں، ٹائم ہو گیا تھا، میں گھر میں نماز پڑھا اور سو گیا۔ نہیں میرے بھائی، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نابینا صحابی ہے، دکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز ادا کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ام مکتوم 2-3 عذر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی میری گھر سے مسجد دور ہے، اے اللہ کے نبی میں جب آؤں گا تو راستے میں کانٹے بھرے درخت ملیں گے، کچھ جانور ملیں گے، مجھ کو لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ 2-3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ام مکتوم نابینا صحابی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کو جیسے حضور سناتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں نماز ادا کیجئے۔ جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں، جبریل امی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جبریل امی آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھئے کیا ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان سے کہیے کہ اذان کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہوگا، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں، عبداللہ سنیے، آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابہ اکرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کو مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہوگا، آپ کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون؟ عبداللہ ام مکتوم، نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر ہم کیسے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہٹے کٹے پیر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی چھت دی ہے۔ لوگ بارش ہو رہی تھی، لوگ جھوپڑیوں میں بھیگ رہے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی چھت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے رشتے دیے، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، اور ہر چیز کھانے کے لیے ایسے کھانے کھا رہے ہیں نوابس بھی نہیں کھاتے، ایسے کھانوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہے ہیں۔ کیا اللہ کی خاطر ہم نماز کو قائم نہیں کر سکتے دوستو؟ کیا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہے۔ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے قرآن میں کوسچن کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں جو بے نمازی ہیں، اللہ کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے، 5 منٹ 7 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہم تمام لوگوں کو آج بیٹھ کے ارادہ کرنا ہے، نہیں، جتنی نمازیں چھوٹی چھوٹ گئی، جتنی فجر چھوٹی چھوٹ گئی، جتنی نمازیں گھر میں پڑھ لیے، آج ارادہ کریے، اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ نماز کے پابند ہو جائیں، میں اور آپ ہم سب نماز کے پابند ہو جائیں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ ارادہ کریں گے ہم، اگر 1 قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھائے گا۔ اس لیے فجر کی نماز ہم کو چھوڑنا نہیں ہے دوستو۔ اور جو لوگ، دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اس کو رینگ کر بھی، کرال کرتے ہوئے بھی مسجد کی طرف آنا پڑا تو وہ مسجد کی طرف آئے گا، وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھیے 4 نمازیں تو پڑھتے ہیں، اکثر فجر کی نماز، اور لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ بولے اللہ کے نبی نے کہا منافقوں کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے۔ منافق کا مطلب کیا ہے؟ دل سے تو ہم کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر سے مسلمان ہیں، لیکن اندر سے اگر نماز نہیں پڑھیں تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بول رہے جو فجر اور عشاء جماعت سے نہیں پڑھتے، آج ارادہ کریے، نہیں انشاءاللہ آج سے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ کیوں ادا کرنا ہے؟ جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے، ٹوائلٹ بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی نحوست ہے، جو لوگ فجر چھوڑتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیا ہوتا ہے، ان کا دن اچھا جا ہی نہیں سکتا، سارا دن نحوست کا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی بارش آتی ہے، سردی کا موسم آتا ہے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا جو نئے دولہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا، جس کی نئی شادی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے صاحب، مسجد میں دولہا دکھتا ہی نہیں،
मस्जिद में दूल्हे मियाँ नजर ही नहीं आते, और क्या है वो नौजवान नजर ही नहीं आता। बारिश होते ही आराम की खातिर गरम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये हदीस अगर दिल में उतर गई, कल से कोई भी नमाज नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। जो लोग, हदीस में आता है, जो लोग अपने आराम की खातिर, जो लोग अपने आराम की खातिर फजर की नमाज जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्या होगा? मरने के बाद हालत बरज़ख में उसके सर को बड़े पत्थर से कुचला जाएगा। अच्छा किया जाएगा, बड़े पत्थर से कुचला जाएगा। अच्छा किया जाएगा, बड़े पत्थर से कुचला जाएगा। इतनी बड़ी वईद है। आप जायजा ले लीजिए अपना अपना, जितने लोग यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, अपना जायजा लीजिए कितने लोगों की आज फजर की नमाज छूट गई। मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, जायजा लीजिए। जो तो नमाज के पाबंद है वो तो पढ़ेंगे नमाज की, वो नहीं छोड़ेंगे, वो ताज्जुद गुजार होंगे, वो इशराक के पाबंद होंगे, वो नमाज नहीं छोड़ेंगे। जो नमाज छोड़ रहे हैं, अपना अपना जायजा लीजिए। मरने के बाद अगर हमारे सर को बड़े पत्थर से कुचला जाएगा तो क्या हाल होगा सोचिए। इसलिए ये हदीस दिल में उतर गई तो इंशाअल्लाह कल से कोई फजर की नमाज नहीं छोड़ेगा। और हमारी ख़वातीन माएँ बहनें यहाँ मौजूद है, फजर की नमाज की पाबंदी कीजिए। ख़वातीन पाबंद अगर रहेगी तो ज़िंदगी में बरकत आएगी। आप नमाज पढ़ के अगर अपने किचन्स में जाएंगे, अपने चूल्हे खानों में जाएंगे, आपकी शौहर की कमाई 10,000 होगी, 20,000 होगी, अगर कम भी होगी, अल्लाह ताला उसमें लाखों की बरकत दे देंगे। अगर हमारी घर की ख़वातीन नमाज की पाबंद हो गई, फ़ायदा क्या है सोचिए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन, क्या है इस हदीस के रावी है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अगर कोई शख्स 2 रकात सुन्नत फजर के अदा कर लेता है, अगर कोई शख्स 2 रकात सुन्नत फजर के अदा कर लेता है, दुनिया व मा फीहा, दुनिया में इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। देखिए फजर की सुन्नत में क्या फायदा है। अगर कोई शख्स फजर की नमाज के 2 सुन्नत अदा कर लेता है, दुनिया में इससे अच्छी चीज कोई नहीं है बोल रहे। मतलब अगर सुन्नत में ये फायदा है, सोचिए फर्ज में कितना फायदा होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे अल्लाह है जो हमारे ऊपर रहम व करम करते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है, रात भर जाग के फजर की नमाज छोड़ देते हैं। दूसरी हदीस में आता है, क्या आता है, छोटे रहने से हम लोगों को सिखाया गया, स्कूल के बच्चों को भी वो 40 अहादीस याद कराते थे, आवाज से याद दिलाई जाती थी। उसमें ये हदीस भी थी, नौम सुबहती यमना और रिस्का, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। मालूम होने के बावजूद रिस्क को हम लोग रोक रहे हैं। किसी से पूछिए, भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, जो बेनमाजी होगा कहेगा नहीं भाई कोविड-19 के बाद पूरा बिजनेस खराब होगा। कैसे हालात है, नहीं भाई बहुत खराब हालात है। कैसा आपका चल रहा, नहीं कंपनी भी नहीं चल रही, बिजनेस भी नहीं चल रहा, एग्रीकल्चर भी नहीं चल रहा, जिम्स भी नहीं चल रहे, स्कूल्स भी नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? नजर डालिए, अगर फजर में गड़बड़ है तो आपके रिस्क में प्रॉब्लम और आपके कारोबार में प्रॉब्लम होगा। खुली हदीस है, क्या है, नौम सुबहती यमना और रिस्का, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। और आज मुसलमान अपने रिस्क को सुबह के वक्त सो के अपने रिस्क को रोक रहा है। जिंदगी मनचाही नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारना है। और रब चाही जिंदगी गुजारना है तो फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करना होगा दोस्तों। क्या है, 2 मरतबा हमारी अटेंडेंस होती है। हदीस में आता है फरिश्ते 2 मरतबा अटेंडेंस लेने आते हैं। फजर की नमाज में हमारी अटेंडेंस होती है, फरिश्ते आते हैं, जो मस्जिद में रहा उसकी अटेंडेंस लेते हैं। असर की नमाज में फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, असर की नमाज में आते हैं फरिश्ते अटेंडेंस लेते हैं। जो मस्जिद में रहा कामयाब, जो मस्जिद में नहीं रहा नाकाम दोस्तों। इतनी बड़ी वईद है, लेकिन जानबूझ के असर की नमाज छोड़ते हैं। कहाँ है?
بہت بزی تھا، میٹنگ میں تھا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، میں عصر کی نماز دیر سے پڑھا۔ دیر سے پڑھنے والوں کے لیے بھی گناہ ہے، معلوم ہے آپ کو، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، عصر کی نماز جو دیر سے پڑھتے ہیں وہ بھی گناہ ہے بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کالج میں رہوں گا، اسکول میں رہوں گا، بزنس میٹنگ میں رہوں گا، وہاں رہوں گا، یا رہوں گا، حیا علی الصلاۃ کی آواز سنوں گا، نہیں آؤں گا حیا علی الفلاح کی آواز۔ حالانکہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے حیا علی الفلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ کامیابی مسجد میں ہے دوستو۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کامیابی بزنس میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یہ سوچ کے اگر عصر کی نماز دیر سے، میں چھوڑنے کی بات تو بہت دور ہے، دیر سے اگر پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا۔ اور آپ یہ کبھی مت سوچئے کہ اگر میں وہاں سے نکلوں گا تو میرا بزنس خراب ہو جائے گا، نہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ خوف یا سورہ طلاق کی آیت ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ کے کیا ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے بزنس، ایگریکلچر، اس میں اس میں اگر نقصان ہو جائے گا تو یہ آیت دل میں اتر گئی، کوئی بھی نماز انشاءاللہ عصر کی نہیں چھوڑے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا کیا ہے فائدہ ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اسی لیے مسجدوں کا رخ کریے، اللہ کی مسجدوں کی طرف آئیے۔ کیوں آنا ہے اللہ کی مسجدوں کی طرف؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو بتائیے ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے؟ کون سا عمل ہے اے اللہ کے نبی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ اگر جو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے بولے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اور ایسا کون سا عمل ہے جو میں کروں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ دیکھیے آج کا ہم جو عنوان چنے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے۔ فوری کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بر الوالدین، والدین کی کیا کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اگر والدین کے ساتھ احسان کریں گے، نیکی کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آج آپ ارادہ کریے کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کریں گے، جیسا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو اس کے معینہ وقت پر ادا کیا کرو بول رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے دیر سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں نماز وقت پہ ادا کیجئے۔ اور آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو جنت میں گھر بنانا ہے، کتنے لوگوں کو جنت میں گھر بنانا ہے بولیے؟ اتنے ہی لوگ ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں یا پوروں کو بنانا ہے؟ ماشاءاللہ پورے لوگوں کو جنت میں گھر بنانا ہے۔ یہ بات اگر یہ حدیث آپ کے دل میں اتر گئی تو کل سے کوئی بھی سنت موقدہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہے وہ جو شخص حدیث میں آتا ہے روزانہ جو شخص 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتا ہے،
سنت موقعہ کون کون سی نمازوں کے ہیں؟ فجر کی نماز کے 2 سنت، ظہر کی نماز کے پہلے کے 4 سنت، بعد کے 2 سنت، مغرب کے بعد کے 2 سنت، عشاء کی نماز کے بعد کے 2 سنت۔ اگر کوئی شخص 12 رکعت سنت موقعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی گیس سلنڈر کا ریٹ کم ہو گیا، ارے بھائی کیا ہے، عورتوں کو اگر بس میں جانا ہے فری تو وہاں پر کوئی چیز مل رہی ہے، آپ ابھی اعلان کریے، صبح دیکھیے پورا میدان وہاں پر بھر جائے گا۔ ارے ہمارے رب کیسے ہیں؟ کیا ہے، سنت 2 سنت کو 3 منٹ کا وقت لگتا ہے، 4 سنت کو علماء اکرام نے کہا میکسیمم 7 منٹ کا وقت لگتا ہے 4 سنت پڑھنے کے لیے۔ صرف اگر ہم اتنا وقت اگر نکال لیتے ہیں، اگر سنتیں موقعہ ادا کرتے ہیں، کئی ہماری خواتین میں بھی دیکھا جاتا ہے کیا ہے، فرض پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، پوری نماز مکمل نماز پڑھنا ہے۔ ارادہ کریے مکمل نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو کیا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ۔ اور ہم کیا ہے، دوسرے لوگوں کی کاپی کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ کہیں میں ضائع نہیں کریں گے، برتھ ڈے پارٹیز میں ضائع نہیں کریں گے، رات میں ہم روڈ کے اوپر نکل کے چاقواں لے کے نہیں ناچیں گے، اور کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ اگر کوئی کسی قوم کی متشابہت کرتا ہے، کیا ہے، کوئی کسی قوم کی کاپی کرتا ہے تو کیا ہے، وہ اسی قوموں میں سے اٹھایا جائے گا۔ سوشل میڈیا میں کوئی بات کیا ہے وائرل ہوتی ہے، اب ہم سننے میں آتا ہے کوئی ایک پکچر، میں نام نہیں لیتا پکچروں کا، کوئی ایک پکچر ریلیز ہو گئی، پکچر ریلیز ہوتے ہی بچے کیا کرے، پکچر کی کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی ہے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ جو دنیا والے، یہ پکچر والے ہیں، وہ راستہ کون سا بتاتے ہیں آپ لوگ سوچ لیجئے۔ کوئی پکچر کی کاپی ہو رہی ہے، ایک شخص کیا کرا، ایک بچہ کالج کا، غور سے سنیے، ایک کالج کا بچہ کیا کرا، اپنے والد کو بٹھا لیا، پکچر کا اتنا بھوت سوار ہو گیا اس کے اوپر، کوئی وہ پکچر میں ہیرو کوئی ہیروئن کو پیچھے جیکٹ ڈال کے بیک پہ بٹھا کے ٹائٹ بن لیتا ہے، تو وہ بھی اپنے والد کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرا، پیچھے سے ایک زوردار پچکڑ پڑی، پچکڑ پڑنے کے بعد والد نے کہا یہ کون سی حرکت ہے؟ نہیں آپ اچھا پکڑنا، بلکہ میں کر رہا تھا، بولا وہ ویڈیو نکال رہا تھا، تو کیا ہوا، پچکڑ پڑی۔ تو مطلب فالتو کام نہیں کرنا، یہ ہمارے دین سے ہٹ کے کام ہے دوستو۔ اور کیا وہ آج کل وہ بھی چل رہا تھا، پورے بچیوں کو معلوم ہے، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ پارٹی چل رہی ہے، یہ پارٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کوئی حرکت ہے؟ ایک ہم ہے کہتے ہمارا گھر ہے، پارٹی چل رہی ہے؟ نہیں، ہم کو اچھی بات سیکھنا ہے دوستو، اچھی بات سیکھنا ہے ہم کو یہ بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی دین کی بات میں فائدہ ہے۔ آپ اللہ کے ذکر میں رہیے، آپ کچھ پاس جب ٹائم ہے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیے، یہ ہم کو جنت میں لے جانے والے اذکار ہے۔ جب بھی وقت ملا اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں رکھیے۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر میں رکھیں گے تو ہم کو اطمینان ملے گا، ہمارے کو سکون ملے گا۔ سکون نہ پارٹی میں ہے، نہ دعوت میں ہے، نہ گانے میں ہے، نہ بجانے میں ہے، سکون کیا میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے دوستو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کر لیے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مارنے کے لیے ارادہ کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی رسول مل کے بولے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے نہیں میں اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ بولے خاتمہ کرنے جا رہے ہیں؟ جاؤ عمر۔ قاری نصیر الدین صاحب اپنی سی ڈی میں
عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بڑے اچھے انداز میں آپ نے کہا، اس واقعے کو آپ نے کوٹ کیا، وہ واقعہ میرے دل میں اتر گیا۔ تو پہلے بولے کہ آپ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پلٹ گئے، غصے میں پلٹ کے وہاں گھر پہ گئے۔ جب گھر پہ گئے تو روایتوں میں آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت، فاطمہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھے وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ فاطمہ بنت خطاب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، جب وہ گھر پہ پہنچے تو بہن کیا ہے یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ کیا ہے؟ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ تھا۔ جب گھر پہ آئے تو یہ آیت ان کی بہن پڑھ رہی تھی، تو یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے یہ جیسے ہی آیت سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہو گیا، اور نرم ہو کے کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو مارنے لگے تھے، بہن بھائی کو مار رہے تھے، لیکن ان کا دل یہاں پر نرم ہو گیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دارالارقم پہنچے، دارالارقم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نبی 40 صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دستک دیتے ہیں۔ سنیے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمت والے صحابی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دستک بہت مشہور تھی، وہاں پہنچ کے دستک دیتے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ عمر آئے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے چچا کہتے ہیں آج عمر کی تلوار یا حمزہ کی تلوار۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو روکتے ہیں، روکنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں، آواز دیتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، اللہ کے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چھاتی پہ 3 مرتبہ مارتے ہیں، مار کے کہتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ اللہ کے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی عمر کلمہ پڑھتے ہیں سارے کے سارے لوگ تکبیر بلند کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسلام کو طاقت مل جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اتر گئی تھی، اور دل میں اترنے کے بعد اسلام قبول کر لیے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے، جیسا حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہم تمام لوگوں کو نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو سچی محبت کرتا ہے یہ حدیث دل میں اتر گئی تو کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کی معراج نماز ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو نماز قائم کرنا ہے۔ کیوں قائم کرنا ہے؟ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہیں گے کہاں ہیں میرے پڑوسی؟ میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آواز دے کے کریں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ سبحان اللہ! کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں دوستو؟
آپ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم اللہ کے پڑوسی بن جائیں گے، اور اللہ کے پڑوسی اگر بننا ہے تو بازاروں کو آباد نہیں کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پڑوسی بن جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ زیادہ ہوٹلوں میں گپ شپ مارتے ہوئے بیٹھتے ہیں، رات میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں۔ بازار میں جتنا ہم کو وقت دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، پھر پلٹ کے آنا ہے۔ سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو چاہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ حدیث دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ کل سے گھر میں وضو کر کے تمام لوگ گھر سے وضو کر کے نکلیں گے اور باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہے، صرف گھر سے وضو کر کے نکلنا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور بندہ جب مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا، اس کو 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ جب بندہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے 27 درجے باجماعت اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ سوچئے کتنے گنہگار بندے ہیں ہم لوگ، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے۔ کیا فرشتوں کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتے انل خطا ہوتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ تمام لوگ آج ارادہ کریے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں رہیں گے، اور جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے سوچئے فرشتوں کی دعاؤں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریے، اور میں تمام لوگوں سے، بچے جو آئے ہیں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کا کیا ہے شکر ادا کرنا ہے۔ کیا آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، عبادت کسی کے اور کی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی عبادت کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ لیکن ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو چکا ہے، میں تمام لڑکے اور لڑکیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، تمام لوگوں سے کہوں گا، بعض وقت ہم غصے میں اپنے والدین کے ساتھ چھڑک کے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی آواز سے بات کرتے ہیں، جاؤ جی جاؤ پڑھنے بیٹھو بچے، نہیں جاؤ جاؤ بعد میں پڑھیں گے، ہاں کھانا کھا لو، ہاں بعد میں کھائیں گے۔ بچیوں سے کہا جاتا ہے فون چھوڑیے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجیے۔ بچیاں بھی ماں سے چھڑکی سے بات کرتے ہیں۔
خبردار بچے بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اف ولا تنہرہما، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے معلوم؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کیا ہے؟ تو بولے فرما برداری کا سبجیکٹ بہت بڑا ہے، نافرمانی کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی والد صاحب ان کے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی دھول بھرا کپڑا جھٹکتا ہے اور کپڑا جھٹکتا ہے تو اس کی دھول اگر والد کے اوپر چڑھے گئی تو یہ والد کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے شاید اپنے ماں باپ سے نافرمانی، کتنی مرتبہ وہ ماں باپ جو اپنے پیٹ کو کاٹ کر اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ ماں باپ جن کے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا بھلا سے بھلا کر کے پیٹ کاٹ کے پالتے ہیں، ایسی اولادیں جو ماں سے باپ سے جھڑکی سے بات کرتی ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ آج بیٹھ کے میں اور آپ توبہ کر لیں گے، اے اللہ جتنی بڑ زبانی بھی ہمارے ماں باپ سے ہم نے کر لی، آج کے بعد نہیں کریں گے۔ اے اللہ جتنے بھی بار ہم نے چھڑکی سے بات کی، ماں باپ کا دل دکھایا، اے اللہ ہم تمام لوگ یہاں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں، اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے، تکلیف دیے ہم لوگ، ماں باپ چلے گئے، قبر میں چلے گئے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اے اللہ ہم نے جتنا ان کا دل دکھایا ہم ان کے لیے دعا کریں گے، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ جتنی بردمانی ہوئی، جتنی ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، یہاں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور جب بھی بات کریں گے قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی بات کریں گے قولوا قولا کریما، جب بھی بات کریں گے ادب سے بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے۔ ارادہ کر لیجئے دوستو، جس کو جنت میں جانا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے، آج ارادہ کریے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کسی نے ماں کو ستایا زندہ ہے تو جا کے پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگ لیجئے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو زندگی میں زیرو ہے، جو مارکس نہیں لا سک رہا، اپنے سبجیکٹ میں زیرو ہے، اگر ہیرو بننا چاہتا ہے، جو زندگی میں بزنس میں ناکام ہے، جو ناکام ہے بزنس میں یہاں پر بیٹھ کے محتشم علی خان آپ سے کہہ رہا ہوں، معافی چاہ لیجئے، ماں کو منا لیجئے، اپنے والد کو منا لیجئے، آج موقع ہے۔ سوچ لیے شاید یہ پروگرام ہمارے دلوں کو جھچوڑنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جتنے ہم سے ماں سے ہمارے سے کیا ہوا، غلطی ہوئی، ماں کو جائیے جا کے بولیے ہے میری ماں جتنے غلطیاں ہو گئے، آج کے بعد ہم آپ کو نہیں ستائیں گے، آج کے بعد آپ کو جھڑکی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ بیچ کا دروازہ ہے، بیچ کے دروازہ مطلب مین ڈور ہے باپ۔ باپ اگر باپ سے جھڑکی سے بات کریں، میری مائیں بہنیں موجود تمام لوگوں سے کہوں گا اپنے والدین سے آج معافی چاہ لیجیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جن کے ماں باپ راضی اس کا اللہ بھی راضی، جن کے ماں باپ ناراض
ان کا اللہ بھی ناراض. کوئی یہ سوچتا ہے ماں باپ کو ناراض رکھتے ہوئے ماں باپ کی بات نہیں سنتا, ماں باپ کو ناراض رکھتے ہوئے وہ فرض پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, روزے رکھ لے, اس کے روزے, اس کی نمازیں, اس کی نوافل قابل قبول نہیں. جس کے ماں باپ خوش اس کا اللہ بھی خوش, جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض. کچھ کام ہم کر کے سمجھتے ہیں, آج کل فیشن ہو چکا ہے, لوگ باہر جا کے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اگر 4 بچے ہیں کسی کے تو باہر چلے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کمانا ہے, ہمارا فیوچر بنانا ہے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے میں کہنا چاہوں گا, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, NRIs بچوں سے, ان لوگوں سے جو ماں باپ کو بوڑھے یہاں چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ کے باہر جا کے کما کے چند روپیے بھیج کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا, تو یہ بہت غلط ہے. واپس آ جاؤ, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ بیچ کا دروازہ ہے, ان کی خدمت کر لو, ان کی دعائیں لے لو, پھر اس کے بعد روٹی تو ملتے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تم کو کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے. ہم تم کو رزق کمانے کے لیے نہیں کہتے, ہم نے تمہارے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. انڈیا میں بھی ملے گا, حیدرآباد میں, جہاں ہم جائیں گے وہاں ملے گا. لیکن ماں باپ قیمتی اثاثہ ہے دوستو, ماں باپ نہیں ملیں گے. ایسی قیمتی چیز ہے, ایک مرتبہ انسان کو ملتی ہے. ماں باپ کی قدر کر لیجیے, اپنے ماں باپ کو منائیے. منا لیں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ. تو بولے موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی خسائی ہوگا. بولے قصاب ہوگا. تو بولے خسائی ہوگا. ہاں موسیٰ خسائی تمہارا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آپ مجھ کو بتائیے, میں وہ خسائی سے ملنا چاہتا ہوں. اس کا ایڈریس لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ خسائی قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں. وہ خسائی سے کہتے ہیں میں ایک دن آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ خسائی کہتا ہے رہیے, مجھ کو کیا ہے. تو وہ خسائی سارا کا سارا گوشت کاٹتا ہے. گوشت پورا بیچ دینے کے بعد کچھ گوشت بچتا ہے تو وہ اپنی تھیلی میں لیتا ہے. تھیلی میں لے کے اپنے گھر کو جاتا ہے. اپنے گھر کو جا کے اس کا سالن بناتا ہے, ہاتھ منہ دھوتا ہے, سالن بنا کے روٹی ڈالتا ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ بوڑھی عورت وہاں پہ سوتے رہتی. وہ بوڑھی عورت کے پاس جا کے اس کا منہ دھلاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس ماں کو کھلاتا ہے. اس ماں کو کھلاتا ہے. جیسے ہی وہ پورا کھانا کھا لیتی ہے, پانی پلاتا ہے, تو اس کی ماں کیا ہے گرگراتی ہے, کچھ آواز مطلب کچھ دعائیں دیتے رہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دور رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو بولے یہ میری ماں ہے, میں جب واپس آتا ہوں کاروبار سے, واپس آنے کے بعد میں اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. یہ پانی پینے کے بعد جب لیٹ رہی تھی تو یہ تم کو کچھ دعائیں دے رہی تھی, یہ کیا دعائیں دے رہی تھی؟ تو قصاب کہتا ہے میری ماں اتنی بھولی بھالی ہے, جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں, پانی پلاتا ہوں, تو میری ماں دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا. اللہ سبحان اللہ. کون دعا کر رہی ہے؟ ماں دعا کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں ماں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خسائی کا مقام جنت میں میرے ساتھ کر دیا. کیا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے. ماں کی اگر دعائیں لیں گے تو جنت میں جائیں گے. دوستو جتنی مائیں یہاں پر آئی ہیں ساری ماؤں سے کہنا چاہوں گا اپنے بچے اگر غلطی بھی کرتے ہیں بچوں کو بد دعا کبھی نہیں دینا. میری مؤدبانہ گزارش ہے, میر محتشم علی خان آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے ماؤں سے, کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے, ہندوستان کا مستقبل, اور دین کے دائی کے کام کریں گے یہ بچے انشاءاللہ. تو اپنی بچوں کو کیا ہے بد دعا نہیں کرنا, اپنی بچوں کو کیا ہے دعائیں دینا ہے. ایک شاعر کیا کہتا ہے,
बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। अगर कोई बीमार है, माँ की दुआ लेके दवा खाइए, देखिए अल्लाह ताला शिफा दे देगा। माँ कैसी होना चाहिए? बद्दुआ नहीं देना। अब्दुर्रहमान सुदैस, अब्दुर्रहमान सुदैस के बारे में सबको मालूम है कौन है? अब्दुर्रहमान सुदैस साहब काबतुल्लाह के इमाम हैं। अब्दुर्रहमान सुदैस अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं जब बचपन में छोटा था, मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे। मेहमान आने के बाद मेरी माँ ने क्या किया, कुछ अच्छा सालन बनाया था, तो मैंने उस वक्त सालन में कुछ मैंने मिट्टी डाल दी थी, तो मेरी माँ गुस्से में आ गई। मेरी माँ गुस्से में आ गई, बोली कि मैंने इतना अच्छा सालन बनाया, तुमने क्या किया, सालन में मिट्टी डाल दी। लेकिन माँ का जज्बा देखिए दोस्तों, माँ कितनी सब्र वाली, मोहब्बत वाली होती है। क्या मोहब्बत करती है अपनी औलादों से। बच्चा अगर देर से घर को पहुंचता है तो माँ तड़प जाती है। बच्चा भूखा सोता है तो माँ तड़प जाती है। माँ ही वो ऐसा रिश्ता है, जब घर को बेटा आता है तो बेटे से पूछती है कि तुमने खाना खा लिया। सोने से पहले माँ पूछती है, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो क्या है, इतना जो जज्बा है, इतना अल्लाह ताला ने रहम दिया है माँ को। मैं माँओं से कहूँगा, अब्दुर्रहमान सुदैस कहते हैं, मेरी माँ गुस्से में आ गई, लेकिन माँ ने मेरे लिए दुआ की। मेरे लिए माँ ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को, अब्दुर्रहमान सुदैस को काबतुल्लाह का इमाम बनाना। सुभान अल्लाह। माँ ने दुआएं की। तकरीबन 30 बरस से अब्दुर्रहमान सुदैस काबतुल्लाह की इमामत कर रहे हैं। माँ ने दुआएं दी, माँ ने बद्दुआ नहीं की। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, माएँ जो आई हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, आपका बच्चा शायद शरारती होगा, शायद आपकी बात नहीं सुनता होगा, लेकिन माँ कभी भी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना। माँ की, बाप की दुआ और बद्दुआ डायरेक्ट आसमान पे पहुंचती है। जुरेज, बनी इसराइल के एक शख्स थे जुरेज, बहुत इबादत गुजार थे जुरेज रजी अल्लाह ताला। क्या है जुरेज, क्या है, बहुत अल्लाह की इबादत करते थे। जुरेज एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। जुरेज के पास माँ आई, माँ आके आवाज दी। जुरेज नमाज की हालत में थे, जुरेज ने जवाब नहीं दिया। माँ वापिस चले गई। फिर दूसरी मर्तबा माँ आई, फिर जुरेज नमाज की हालत में थे, जुरेज नमाज पढ़ रहे थे। जुरेज की माँ ने आवाज दिया, जुरेज फिर नमाज नहीं तोड़े। जुरेज सुन रहे हैं माँ की आवाज, लेकिन नमाज नहीं तोड़े। फिर जुरेज नमाज की हालत में, माँ चली जाती है। तीसरी मर्तबा आती है, फिर जुरेज नमाज की हालत में है। जुरेज को आवाज देती है माँ। आवाज देने के बाद क्या होता है, जुरेज नहीं आते। तीसरी मर्तबा क्या करती है माँ, जो नमाजी बच्चा है उसको जाते हुए बद्दुआ करके जाती है, जुरेज तू वाहिशा औरत का जब तक चेहरा ना देखे तब तक तुझे मौत नहीं आए जुरेज। माँ बद्दुआ करके चली जाती है। कुछ अरसे के बाद एक फाहिशा औरत कहती है, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो जुरेज का बच्चा है। जुरेज के ऊपर फाहिशा औरत इल्जाम लगा देती है। सारे के सारे लोग मिलके जुरेज जो मस्जिद बनाए थे वो मस्जिद को ढा देते हैं और मार पीट करते हैं। जब फाहिशा औरत को जब बच्चा होता है तो वो बच्चे को अल्लाह ताला जबान दे देते हैं। वो बच्चा कहता है कि मैं जुरेज का बच्चा नहीं हूं, मैं वो बकरियां चलाने वाले चरवाहे का बच्चा हूं। कौन है? इबादत गुजार शख्स को किसने बद्दुआ दी? माँ ने बद्दुआ दी। तो क्या हो गया, जुरेज को ताइफा का वहशी औरत क्या है चेहरा देखना पड़ा। फिर बच्चा जब बोला कि मैं
اس کا بچہ ہوں تو سارے لوگوں نے کہا جریج سے معافی چاہی اور سونے کی مسجد بنانے کا آفر دیا، لیکن جریج بولے نہیں مجھ کو نہیں چاہیے۔ کا مطلب یہ ہے ماں کی دعا اور بد دعا دونوں سے بچ کے رہنا ہے، دعا تو لیتے رہنا ہے، بد دعا سے بچنا ہے دوستو، اور دعائیں ہمیشہ لینا ہے۔ دعائیں کیوں لینا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 5-7 منٹ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں دوستو۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن عمران طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ حدیث کو صحیح کہا گیا، کچھ روایتوں میں اس کو ضعیف کہا گیا، لیکن کچھ علماء اکرام نے کہا لوگوں کی ترغیب کے لیے یہ حدیث سنا سکتے ہیں۔ تو موسیٰ بن عمران طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے موسیٰ رک جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ میں سوال تک نہیں آیا، اللہ آپ مجھ کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ اے اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولے موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا، موسیٰ تم نبی ہے بول کے ہم تم کو ہر چیز عطا کرتے تھے، موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ تو تمہاری ماں دروازہ بند کرتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ ضدی ہے، کچھ مانگ لے تو دے دینا، تو ہم تم کو دیا کرتے تھے۔ موسیٰ کون؟ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے بات کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہونے کے باوجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ خبردار، موسیٰ آج مانگنا تو سنبھل کے مانگنا۔ موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ تو تمہاری ماں دروازہ بند کرتے ہوئے مجھ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ ضدی ہے، کچھ مانگ لینا تو ہم تم کو دے دیا کرتے تھے۔ موسیٰ جو تمہارے پیچھے دعا کے لیے جو 4 ہاتھ اٹھتے تھے، موسیٰ وہ دعا کے لیے جو 4 ہاتھ اٹھتے تھے موسیٰ، وہ 4 ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں رہے۔ موسیٰ ہم نے تمہارے ماں باپ کو طبعی موت دے دی۔ موسیٰ آج تمہارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ موسیٰ آج مانگنا تو سنبھل کے مانگنا، چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو رد کر دیں گے۔ موسیٰ بن عمران سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ سوچئے ہم گنہگاروں کو کتنی ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے دوستو۔ اسی لیے جس کے گھر میں ماں باپ ابھی زندہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، ماں باپ کی دعائیں لے لیجئے۔ ماں باپ کی دعائیں لے کر کیا ہوگا؟ دعائیں لیں گے تو جنت ملنے والی ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر دے گا۔ آخری واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، ایک بدو صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے بولے اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے دین کو چھوڑ دیا، ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہوا میرے سے، دور جاہلیت میں اتنا بڑا گناہ ہوا، میں آپ سے کہوں گا تو اللہ کے نبی آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے کیا گناہ کیا؟ سناؤ تو صحیح۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کہیں دور کمانے کے لیے دوسری کنٹری جا رہا تھا، اللہ کے نبی میں دوسری کنٹری جانے سے پہلے میں نے کیا کیا، میری بیوی سے کہا لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا، لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی میں یہ بول کے گیا تھا
میں دوسری کنٹری کو گیا، کچھ سالوں کے بعد میں آیا، آ کے میری بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کہا، لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اللہ کے نبی، حالانکہ میری بیوی نے ہماری لڑکی کو اپنی بہن کے پاس پلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، پھر کچھ دن ہوئے، کچھ مہینے ہوئے، وہ لڑکی میرے قریب آ گئی۔ میں لڑکی یہ پوچھا میری بیوی سے یہ کس کی لڑکی ہے، تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بہن کی لڑکی ہے۔ میں اس سے کلوز ہو گیا، میں اس سے کھیلتا کودتا، میں بالکل کلوز ہونے کے بعد تھوڑے دن کے بعد میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بہن کی لڑکی نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میرے کان میں یہ رکعت پڑی، یہ ہماری لڑکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر میں اسے بیچ میدان میں لے گیا۔ غور سے سنیے دوستو، میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور بیچ میدان میں لے گیا۔ لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، تب بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں اس لڑکی کو بیچ میدان میں لے گیا اور میں گڑھا کھودنے لگا۔ اللہ کے نبی، جب میں گڑھا کھود رہا تھا، گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، تو میری لڑکی اس کپڑوں پہ مٹی جو لگ رہی تھی اس کو صاف کر کے کہہ رہی تھی اے ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس گڑھے کو کھودا، کھودنے کے بعد میں نے اس گڑھے میں اس لڑکی کو ڈالا اور ڈال کے میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آنسو آ جاتے ہیں اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو روا ہے اور یہ صحابی بے چین ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کچھ کو بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل امی کے ذریعے سورہ زمر کی آیت کو نازل کر دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ کیا ہم نے کوئی لڑکیوں کو دفن کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے دوستو۔ آج بیٹھ کے توبہ کریں گے ہم لوگ کہ جتنے گناہ ہو گئے، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ یہ آیت دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ تمام لوگ توبہ بھی کریں گے، نیک کاموں کی طرف آئیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، جو ماں باپ کے نافرمان تھے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ سورہ فرقان کی 70ویں آیت میں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کیا پیاری آیت ہے دوستو۔ جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، جو لوگ نیک و صالح عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ سارے
गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। बोल रहे हैं ऐसे हमारे रब है, ऐसे हमारे अल्लाह है। रब चाहे जिंदगी तमाम लोगों को गुजारना है, मन चाहे जिंदगी नहीं गुजारना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह बोलने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, ऐ अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह जब हमारा ख़ातिमा हो रहा हो हमारी ज़ुबानों पे कलमे तय्यबा जारी फरमा। ऐ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोग यहाँ बैठ कर तौबा करते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह जितने गुनाह हुए हैं ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों से ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से ज़्यादा ऐ अल्लाह आपकी रहमत है अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से ज़्यादा आपकी रहमत है अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कई नमाजें हमसे छूट गई है अल्लाह। ऐ अल्लाह जाने में अनजाने में ऐ अल्लाह कई नमाजें छूट गई है अल्लाह। आपसे तौबा करते हैं अल्लाह, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कई मर्तबा माँ बाप की नाफरमानी हमसे हुई है अल्लाह। ऐ अल्लाह हम दिल से तौबा करते हैं अल्लाह, आज से हम इरादा करते हैं अल्लाह हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे अल्लाह। ऐ अल्लाह हम माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह हम आपसे तौबा करते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह आप गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं और गुनाहों को माफ़ करने को पसंद करते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त नसीब फरमाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर अता फरमाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं अल्लाह सारे लोगों की दिली मुरादों को पूरा फरमा अल्लाह। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं सारी लोगों की दिली मुरादों को पूरा फरमा अल्लाह। ऐ अल्लाह जिस तरीके से आपने हम तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया है ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम लोगों को जमा फरमा अल्लाह। ऐ अल्लाह गुनहगार आंखें हैं, ऐ अल्लाह गुनहगार आंखें हैं, ऐ अल्लाह लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह गुनहगार आंखें हैं लेकिन आपको देखना चाहते हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आपका दीदार नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह जितने लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं जितने लोग इसमें हिस्सा लिए हैं ऐ अल्लाह तमाम लोगों के ऐ अल्लाह उनकी जायज़ मुरादों को जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे फिर एक मरतबा तौबा करते हैं अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।